اگلا دور ان کا کیا آیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، دوسرا دور. اب یہ ہے رسول، اصل میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے وہ حضرت عیسیٰ، رسولاً الی بنی اسرائیل. سورہ آل عمران کی وہ الفاظ بہت اہم ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب یاد کرو جب کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، ومبشرا برسول، اور بشارت دیتے آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نامی احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی. فلما جاءہم بالبینات، یہ وہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب وہ آئے کھلی نشانیاں لے کر، معجزے لے کر، عظیم ترین معجزے لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہہ دیا یہ تو سحر مبین ہے. ومن اظلم ممن افترا، اب یہ تیسرا دور ہے. اب محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہم پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. اے بنی اسرائیل تم ہمارے لاڈلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے تمہیں چنا تھا. اخترناہم علی علم، لیکن تم نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے آپ کو راندہ درگاہ بنا لیا، لیکن ہماری محبت اب بھی موجود ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تمہیں رحم کرنے کے لیے تم پر تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن تمہارا طرز عمل وہی رہا جو پہلے تھا، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا، اسی طرح پٹوائیں گے تمہیں. نبوکدنضر سے پٹوایا، اور گریک سے پٹوایا، اسیرین سے پٹوایا، رومن سے پٹوایا، اور اب اس صدی میں آ کر جرمن سے پٹوایا. 60 لاکھ 6 ملین. اور میں نے ایک دفعہ پہلے روایت یہ پڑھی تھی کہ نہیں 4 ملین تھے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا ہے کیلنڈر، وہاں تو اس کے اندر تذکرہ ہے کہ 6 سے بھی زیادہ تھے، 6 ملین سے بھی زیادہ تھے. واللہ اعلم. بہرحال اب تیسرا دور آیا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے. وہو یدعی الی الاسلام، بلایا جا رہا اسلام کی طرف. اب محمد رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، لیکن اس کے بعد فرما دیا اگلی آیت میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، شاہدرہ ہے، ہماری رحمت کا شاہدرہ قرآن حکیم. داخل ہونا ہے، آؤ داخل ہو جاؤ. اب حضور کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا کلائمیکس یہ تیسری آیت ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہے ہیں. یہ خاص یہود کے بارے میں ہے یہ آیت، اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور اس کا کلائمیکس اب آ رہا ہے، اب آ رہا ہے. The final showdown is going to come now and not very far off, very soon. آرمگڈون اسے کہہ لیں. یہود پوری طریقے سے پوری عیسائی دنیا کو اپنے تسلط میں لا چکے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے الملحمۃ العظمیٰ جسے حضور نے قرار دیا ہے، عظیم ترین جنگ. اور آرمگڈون یہ ان کی کرسچین جو ان کی ہے اصطلاحات، ان میں وہ آرمگڈون ہے. بہرحال وہ تو ابھی آئے گا، ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا. ان میں جرت نہیں تھی، وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے. وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر میں، کبھی بھی سامنے آ کر مقابلہ نہیں کریں گے، منہ کی پھونکوں سے بجھاتے ہیں دور دور سے. یہ استعارہ ہے کہ سامنے آ کے مقابلہ نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں. منہ سے تو آدمی بات ہی کرتا ہے نا، سازشیں کر کے اس کو ابھارو، اس کو لے آؤ، اس سے حملہ کروا دو، قریش کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ. ان میں دم نہیں ہے. اسی کو کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ جو ہے آیت آئی ہے اس سے پہلے سورہ توبہ میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ. اتنا سا فرق ہے، باقی آیت جو کی تو ہے. اب تیسرا حصہ ہے سورت کا. اب حضور کی بعثت کس لیے ہوئی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت کے لیے بشیر، نذیر اور مذکر، مربی، معلم، یہ سارے الفاظ، شاہد، یہ سب مشترک ہیں. یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے اور 3 دفعہ ہے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا، اور دین حق، وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو، وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق، سچا، مکمل، عادلانہ، مبنی بر عدل و قسط نظام زندگی ہے جو بن گیا. کس لیے بھیجا ہے؟ لِیُظْہِرَہُ، سے غالب کریں. یہ نہیں وہ پامال رہے اور 30 لاکھ لوگ حج کرتے رہے، بس اللہ خیر صلی اللہ. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ 30 لاکھ آدمی اگر کفن باندھ لیں اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا نہ آ جائے؟ حج کری آؤ، رمضان کا عمرہ کراؤ. ریچولز، نئے ریچولز، حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا. مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے. اب مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے. سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن سوورنٹی کا اعلان کر رہا ہے. وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے. بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا. اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں. یہ دعویٰ تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو فرعونیت کا دعویٰ ہے. حاکم ہم ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، اب پوری قوم ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے. تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی. اب وہ کون کریں گے؟ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے. اگلی آیت پڑھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں ہم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغات میں مسکن دے گا، مساکن طیبہ، بہت پیارے، بہت اعلیٰ، فی جنات عدن، ریزیڈنشل گارڈنز میں. ذالک الفوز العظیم. یہی بڑی کامیابی ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. بندہ مومن کی نگاہ اس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے، دنیا کی کامیابی پہ نہیں، دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں. آپ حیران ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نصب العین صرف آخرت. اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے سے کرو، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی کرو، بائی ہک اور بائی کروک، جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے. اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہیں. تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد پر. تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقہ کار یہ، اس طریقے پہ کام کرتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں. ہاں طریقہ کار پر نظر ثانی کرتے رہو. وہ طریقہ محمد رسول اللہ سے ماخوذ اور منہاج. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دی ہے، منہاج بھی دیا ہے. منہاج محمدی کیا ہے بولو؟ تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ہے. بس تجزیہ کر لیجئے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں، بلکہ اب آخری 2 آیتیں بھی پڑھ لیجئے.
ایک حیثیت سے یہ 12ویں آیت پر آ کے مضمون مکمل ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے. البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے. اللہ کی نگاہوں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے آنے واحد میں. اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جانفی شانی کی، کہ چونکہ تمہارا امتحان ہے. لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تو بربنائے طبع بشری انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ کب اتری ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کو سمجھیے سورہ صف کو سورہ احزاب کا ضمیمہ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی الفاظ آئے ہیں، اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو. قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں. آپ نے فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے، ایگزاسٹ ہو چکے. وَلَٰكِنَّکُمْ تَغْزُونَہُمْ، اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا. اور وہ انیشیٹو تھا کہ جو عمرے کے سفر کی نیت سے آپ نے کیا. صلح حدیبیہ ہو گئی اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا کی آیت اتر گئی. اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا، تم اللہ کے مددگار کا قرار پاؤ گے. اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو؟ اللہ کا دین ہے، جھنڈا اس کا ہے. اور یہ فرض منصبی اصل تھا محمد کا، تو ان کی بھی مدد ہے. من انصاری اللہ آگے آ جائے گا. اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. دیکھیے جیسے بیعت کی نسبتیں آئی تھی دو، بیعت حضور سے، بے اللہ سے، لہذا تیسرا ہاتھ اللہ. وہی مسئلہ یہ ہے، نصرت اللہ کی، لیکن میری نصرت اللہ کی طرف. اللہ کی نصرت کیسے کرو گے؟ میری نصرت کرو اللہ کے راستے میں. محمد رسول اللہ والذین معہ. اب بھی طریقہ جو فطری ہے وہ یہی ہے، جس کو بھی اللہ ہمت دے دے وہ کھڑا ہو. میں نے تو یکسو ہو کے فیصلہ کر لیا، میں نے تو اب اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہے. آؤ بھائی کون میرے ساتھ آتا ہے؟ میں انصاری اللہ، میں تو چل رہا ہوں. وہ ساتھی ملے گا تب بھی چلوں گا، نہیں ملے گا تب بھی چلوں گا. اب کون میرے ساتھ آتا ہے؟ من انصاری اللہ، جو ہاتھ میں ہاتھ دے وہ اس کا ساتھی ہے. اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اگرچہ وہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے، حقیقت میں تھے اللہ کے، بظاہر عیسیٰ کے، حقیقت اللہ کے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا. وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف، کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف. فاصبحوا ظاہرین، بالآخر وہی کامیاب ہوئے. لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. 300 برس لگے ہیں حواریین مسیح کو، اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے، وہ سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں. تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قربانیاں شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے نہیں دی. ایک ہے ایک چیز جو ہے وہ سمٹ کر آ گئی ہو تھوڑے سے وقت میں، وہ ہے حضور کا معاملہ، یہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا. لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شدید پرسیکیوشن، عام خیال یہی، اور میں بھی اس کا قائل ہوں، کہ سورہ یاسین میں جو ذکر ہے وہ جو 2 رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا، وہ اصل میں حواریین مسیح تھے. رسول کے رسول تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راست. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے جو پرسیکیوشنز ہوئی ہیں ان کی، جس طریقے سے انہیں ستایا گیا ہے. جو اصحاب الاخدود تھے وہ بھی عیسائی تھے، جن کو کہ یہودیوں نے جلایا، ابو نواس نے، وہ بھی عیسائی تھے، حضرت مسیح کے ماننے والے. اسی طریقے سے یہ 7 سلیپرز کون تھے جو جان بچا کر گئے تھے؟ اصحاب کہف عیسائی تھے.
رومی شہنشاہیت تھی، بت پرستوں کی شہنشاہیت تھی، اس میں جو کچھ پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو 300 عیسوی میں پھر رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی ہے۔ اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے چاہے عیسیٰ کو وہ صحیح طور پہ مانتے ہیں غلط طور پہ مانتے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حرام زادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، بس اتنا ہی فرق ہو گیا، وہ ایک انتہا کو نکل گئے، وہ دوسری انتہا کو نکل گئے۔ باسٹرڈ کہتے ہیں کھلم کھلا، سن آف مین، اور وہ لوگ کہہ رہی اللہ کا، لیکن مانتے تو ہے نا، یہ انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی کتنے ہی لوگ ہیں حضور کے رتبے کو جب نعتوں میں بیان کرنے آئیں گے اللہ سے کم چھوڑتے ہیں، اللہ سے اوپر بنا دیتے ہیں۔ اوتار کا عقیدہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا، عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ جائے گا؟ رب۔ کون ہے کہنے والا؟ یہ مسلمان، محمد کا امتی ہے۔ تو یہ جو انتہائیں ہوتی ہیں، غلو ہوتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تو غلو ہم کم ہے کم کرنے والے۔ کون سا جرم ہے جو پچھلوں نے کیا ہم نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے، اس کے متن کی، بس۔ اور وہ اس لیے کہ اسپیشل پروٹیکشن اللہ کی تھی۔ یہ ہے سورہ صف۔ ایک سورت بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا، میں نے عرض کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ نعرہ مارو اور خودکشی کر لو، ٹکرا جاؤ۔ اس کا ایک پروسیس ہے، پہلے اس کے لیے مردان کار چاہیے، ایسے مردان کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو، جو ہم سورہ شورى میں پڑھ چکے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ طالب آخرت بن چکے ہو، واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں، زبانی کلامی نہیں، فی الواقع۔ پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص، پھر ایک نظم کی پابندی، ایک لیڈر کے ساتھ عہد، جو کہو گے۔ یہ تقاضے اگر پورے نہیں ہوتے، اور محترم تعداد کے اندر 2-4 سے تو نہیں ہوگا معاملہ۔ 4 کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے، 3-4 تو اور 150 تو اور بھی شاید نکل ہی آتے، کوئی ذرا اور محنت کرتے، لیکن نہیں، معتدم تعداد، ریکوزٹ نمبر۔ لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یوں سمجھیے کہ منہج انقلاب محمدی کے 2 حصے ہیں۔ اوپر کا حصہ ٹکراؤ، تصادم، وہ سب کو معلوم ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فلاں فلاں اور کس کو نہیں معلوم؟ لیکن اکبر الآبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ آئیاں تھیں جو سوچ و بچار تھا، پھر اس نے 12 برس تک مکے میں جو دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تعلیم، تنظیم، یہ کام کیا ہے، یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے۔ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی؟ بلی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو وہ آپ پر حملہ کر دے گی۔ ڈیسپریٹ آدمی 2-3 کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مر سکتا آدمی، آدمی بڑی شے ہے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ نے، تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ، اور ایک ہے تصادم کے لیے آدمی تیار کرنا۔ آدمی فراہم کیسے کرے، تیار کیسے کرے؟ اس کو میں نے قرار دیا ہے منہج انقلاب نبوی کی اساسی منہاج۔ ایک ہے تکمیلی منہاج، تصادم، ٹکراؤ، جنگ۔ اساسی منہاج ہے ہاؤ ٹو پروکیور پراپر پیپل، procurement of people and then their training، یہ ہے مسئلہ، اور اس کا مرکز و محور قرآن ہے۔